بڑے ایونٹ کا آخری مقابلہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں آج بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان دبئی میں ہوگا۔ ایونٹ میں ناقابل شکست ٹیم بھارت کو زیر کرنے کے لیے کیویز تیار۔ نیوزی لینڈ کے کپتان مچل سینٹنر کا کہنا ہے کہ وکٹ سلو ہے لیکن فائنل ہے، بہترین کھیل کر بھارت کو ہرائیں گے۔ گراؤنڈ میں سپورٹ ملے یا نہ ملے، نیوزی لینڈ میں پوری قوم نیوزی لینڈ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ بھارتی بیٹر شبمان گل کہتے ہیں ون ڈے ورلڈ کپ کا فائنل ہوم گراؤنڈ میں ہارے لیکن اس بار ٹیم کے کھلاڑیوں کے حوصلے بلند ہیں، یہ فائنل ضرور جیتیں گے۔ میچ دوپہر 2 بجے جیو سپر سے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ آئندہ ہفتے کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کمزور مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج رات ملک میں داخل ہو کر 16 مارچ تک رہے گا۔ 12 مارچ سے اس کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ اس دوران اسلام آباد، مری، کلیات، پنجاب کے پی، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ بلوچستان کے متعدد علاقوں میں 14 اور 15 مارچ کو بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہو سکتی ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار افغان بستی میں مکان کی چھت گرنے سے 6 بچیاں جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق جاں بحق بچیوں کی عمریں 15، 9، 8، 7 اور 3 سال ہیں۔ پولیس کے مطابق مکان کی چھت کی مضبوطی کا کام جاری تھا۔ چھت ریتی بجری کا وزن نہ سہار سکی۔ متاثرہ خاندان کا تعلق بنو سے ہے۔ چین نے پاکستان کے ذمے واجب الادا $2 ارب رقم کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی۔ وزارت خزانہ نے تصدیق کر دی۔ چین کے $2 ارب کے قرض کی واپسی کی مدت 24 مارچ کو مکمل ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کے غزہ تعمیر نو منصوبے کے خلاف عرب لیگ کا متبادل منصوبہ۔ اسلامی تعاون تنظیم نے عرب لیگ کے منصوبے کی توثیق کر دی۔ چین اور یورپی ممالک کی بھی عرب منصوبے کی حمایت۔ عرب منصوبے پر کام کرنے کا عزم کا اظہار۔ برطانوی، فرانسیسی، جرمنی اور اٹلی وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان میں کہا عرب منصوبہ غزہ تعمیر نو کا حقیقی راستہ ہے۔ مصر کا کہنا ہے کہ عرب ممالک سے منظور شدہ منصوبے کو اسلامی ممالک کی حمایت بھی حاصل ہو گئی ہے۔ ٹرمپ نے غزہ کے فلسطینیوں کو مصر یا اردن منتقل کرنے کی تجویز دی تھی۔ فلسطینی کو جبری بے گھر کرنا سرخ لکیر گردانا جائے۔ فلسطینی عوام ہمدردی کے بیانات نہیں، مضبوط اقدامات چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس میں خطاب۔ پاکستان کی جانب سے مسئلے کے حل کے لیے تجاویز پیش کرتے ہوئے جنگ بندی معاہدے پر فوری عمل درآمد اور اسرائیلی جارحیت کے فوری خاتمے اور غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء ناگزیر قرار دیا۔ کہا ہم اپنے الفاظ نہیں اقدامات سے پہچانے جائیں گے۔ بدمعاشی کرنے والے کچھ ممالک مسائل حل کرنے نہیں، اپنے مطالبات منوانے کے لیے بات چیت پر زور دیتے ہیں۔ ایران ایسے ممالک کے مطالبات قطعی تسلیم نہیں کرے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا صدر ٹرمپ کے خط پر رد عمل۔ امریکی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران اپنے میزائل پروگرام کے خاتمے کے مطالبات تسلیم نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو خط لکھا تھا۔ خط میں جوہری معاہدے کے لیے بات چیت کی دعوت دی تھی۔ کہا تھا یہ ایران کے لیے بہتر ہوگا، دوسری صورت میں ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گھریلو صنعت اور چھوٹے کاروبار سے منسلک خواتین کو سمیڈا میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ کہا حکومت خواتین کو با اختیار بنانے اور معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ یوتھ لون اسکیم کے ذریعے خواتین کو کاروبار کے لیے کم لاگت قرض جات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ پوری دنیا میں ہیڈ لائنیں لگی کہ پاکستان کا ایک وزیر اعظم تھا جس نے 190 ملین پاؤنڈ کا غبن کیا اور ڈاکہ ڈالا۔ اس نے پناما بنایا تھا، اقامہ نکلا۔ نواز شریف کی خلاف سازش کریں اور اس کے خلاف جس نے موٹر ویز کا جال بچھایا، تو یہ فرق ہمیشہ رہے گا پاکستان بچانے والوں کا اور پاکستان کو برباد کرنے والوں کا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔
حکومتی اقدامات سے معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ گجرانوالہ میں کارکنوں سے خطاب میں تار کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے 190 ملین پاؤنڈ کی ڈکیتی کی۔ نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے ملک کو ہمیشہ بحرانوں سے نکالا۔ پی ٹی آئی والوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے ایک اینٹ نہیں لگائی، اپنے دور حکومت میں ملک کی ترقی کا سفر روکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دن رات محنت کر کے ملک کی معیشت کو استحکام دیا۔ توسا میں پنجاب کے پی سرحدی علاقے میں پولیس چوکی پر حملہ ناکام۔ پولیس کے مطابق پولیس کی جوابی فائرنگ پر حملہ آور فرار، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کے بڑے بھائی سوابی میں قتل۔ ڈی پی اے کے مطابق شکیل خان اپنے ہمسائے کی فائرنگ سے جاں بحق ہوئے۔ ملزم نے پہلے اپنے والد کو قتل کیا۔ مقتول شکیل خان بیچ بچاؤ کے لیے پہنچے۔ ملزم مبینہ طور پر نشے کا عادی ہے۔ مشتاق احمد خان نے کہا کہ بڑے بھائی مجھے بہت عزیز تھے، وہ میرے دستے و بازو تھے۔ شکیل احمد خان کی نماز جنازہ دوپہر 3 بجے ضلع سوابی میں ادا کی جائے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا نوٹس رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ کے پی اریمین گنڈا پور کا مشتاق خان کو فون، اظہار تعزیت، قاتل کی گرفتاری کی یقین دہانی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اظہار افسوس۔ کراچی کے ساحل کے قریب بحیرہ عرب میں چھوٹے جزیرے بدو کو ماحولیاتی چیلنجز درپیش۔ پلاسٹک کا کچرا، صنعتی اسپتالوں کا فضلہ اس جزیرے پر مسلسل جمع ہو رہا ہے، جو سمندری حیات کے ساتھ ساتھ مقامی ماحولیاتی نظام کو شدید متاثر کر رہا ہے۔ حکومتی سطح پر سمندری آلودگی کم کرنے کے اقدامات کی کمی۔ کراچی کے باشعور شہری جزیرے کو آلودگی سے پاک کرنے کے لیے سرگرم۔ بلوچستان میں بے امنی کے باعث کوئلے کی پیداوار میں کمی۔ ایک سال میں 200 سے زیادہ کانیں بند۔ محکمہ معدنیات کے مطابق کانیں بند ہونے سے کوئلے کی پیداوار 35 لاکھ ٹن سے کم ہو کر صرف 16 لاکھ ٹن سالانہ رہ گئی ہے۔ صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ کوئلہ کانوں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی اہلکار بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جلد 1000 سیکیورٹی اہلکار کانٹریکٹ پر بھرتی کیے جائیں گے۔ بورے والا میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار افراد کی کار پر فائرنگ، کار سوار شخص جاں بحق، بیوی اور بچے زخمی۔ پولیس کے مطابق مقتول نے زخمی خاتون سے 12 روز قبل ہی دوسری شادی کی تھی۔ متاثرہ خاتون کا الزام ہے کہ اس کے خاوند کو سابق شوہر نے اپنے بھائیوں سے مل کر قتل کیا۔ ٹنڈو الیار میں عوامی شکایات اور منشیات کی روک تھام نہ کرنے پر پولیس افسران معطل۔ 2 سب انسپیکٹر، 2 ہیڈ محرر سمیت پولیس اہلکار معطل۔ ایس ایس پی کے مطابق 4 تھانوں کے ایس ایچ اوز کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ انگریز دور میں بنے پشاور کے 4 تاریخی تھانوں کو اصلی حالت میں بحال کرنے کا فیصلہ۔ پولیس نے محکمہ آثار قدیمہ کو خط لکھ دیا۔ تھانوں کی بحالی کا مقصد انہیں آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھنا ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 6 میں اتفاقیہ گولی چل جانے سے سیکیورٹی گارڈ جاں بحق۔ پولیس کے مطابق حسن ساتھی سیکیورٹی گارڈ سے اتفاقیہ گولی چل جانے سے جاں بحق ہوا۔ سیکیورٹی گارڈ اسحاق کو گرفتار کر لیا گیا۔ واقعے کی CCTV ویڈیو جاری ہے۔ کوٹ لکھپت میں ہنی ٹریپ میں ملوث ایک پولیس اہلکار سمیت 7 ملزمان گرفتار۔ گرفتار ملزمان خواتین بھی شامل۔ ایس ایس پی کے مطابق خواتین دوستی کے بہانے لڑکوں کو ملنے کے لیے بلاتی، بعد میں ملزمان لڑکوں پر تشدد کرتے، نازیبا ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرتے۔ امریکہ کی اپنے شہریوں کو پاکستان کے سفر پر نظر ثانی کرنے کی ہدایت۔ امریکہ نے پاکستان میں سفر پر موجود اپنے شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ امریکی شہری خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سفر سے گریز کریں۔ پاکستان میں شہریوں، فوج اور پولیس کو اندھا دھند حملوں کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ پاکستان میں بلا اجازت احتجاج کی اجازت نہیں ہے۔ احتجاج کے قریب پائے جانے پر تفتیش کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب، امریکہ، سنگاپور، ملائیشیا سمیت 14 ملکوں سے مزید 117 پاکستانی بے دخل۔ امیگریشن ذرائع کے مطابق سعودی عرب سے مختلف الزامات پر 54 پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے خلاف لندن میں مظاہرہ۔ فلسطینی پرچم تھامے ایک شخص
تاریخی بگ بین ٹاور پر چڑھ گیا، خون رشتے ننگے پیروں احتجاج کرتا شخص دنیا بھر کی میڈیا کی توجہ کا مرکز۔ سیکیورٹی اقدامات کے طور پر پولیس نے پارلیمنٹ کے تمام ٹورز منسوخ کر دیے، ٹیوب اسٹیشنز کا ایک راستہ بھی بند کر دیا گیا۔ امریکہ اور یوکرین کے درمیان مذاکرات آئندہ ہفتے جدہ میں ہوں گے۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق سعودی عرب 3 سال میں متعدد بار مذاکرات میں مدد فراہم کر چکا ہے۔ موسیٰ حراج آکسفورڈ یونین کے صدر منتخب۔ موسیٰ حراج وفاقی وزیر رضا حیات حراج کے صاحبزادے ہیں۔ موسیٰ حراج اس عہدے پر منتخب ہونے والے چوتھے پاکستانی ہیں۔ اس سے قبل بینظیر بھٹو، احمد نواز اور اسرار خان بھی آکسفورڈ یونیورسٹی یونین کے صدر رہ چکے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی شاہ فیصل کالونی کے ریسٹورانٹ آمد میڈیا سے گفتگو میں کہا، شاہ فیصل کالونی میں پانی نہیں، سڑکیں بھی خستہ حال ہیں۔ وزیر اعظم رات دن کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو۔ جنہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھیں، ان کے وزیر اعظم نے ایک دن یہاں رکنا پسند نہیں کیا۔ اور ملک کے معروف سرائیکی گلوکار پٹھان خان کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے۔ پٹھان خان کی آواز کا سحر آج بھی برقرار۔